ये उस वक्त की बात है जब मैं चौथी क्लास की तलबा थी। इतनी कम उम्री में बहरहाल किस बच्ची को होश होता है। इसलिए जब मेरे बहन भाई सो जाते हैं तो चचा मुझको चुपचाप उठाकर चारपाई पर सुला लेता था। मुझे उसकी हरकत की समझ नहीं आती, क्योंकि मैं तो नींद में मदहोश होती। अगर मेरी आंख खुल भी जाती तो वो मुझे चॉकलेट, पैसे वगैरह दे देता और कहता, किसी को ये बात न बताना। अगर वो मुझे ऐसा ना भी कहता तो तब भी मैंने कौन सा किसी को कुछ बताना था, क्योंकि मुझे इन कामों के बारे में कुछ इल्म ना था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया, यहां तक कि मैंने जवानी में कदम रख दिया। इस कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। एक दिन मेरे वालिद के एक जानने वाले अंकल हमारे घर आए। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 7 साल थी। वालिद ने उन्हें रहने के लिए घर में जगह दे दी। इस शख्स का नाम मंजूर अहमद था, लेकिन वालिद उसे मंजूर कहकर पुकारते थे। जब अम्मी ने मंजूर के बारे में पूछा तो वालिद ने बताया कि वो उनके बचपन का दोस्त है और इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं। इसलिए वालिद ने उसे कुछ वक्त के लिए अपने घर में ठहरा लिया। वालिद ने कहा, हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है, और जब उसने अपनी परेशानी जाहिर की तो मैंने इनकार ना किया। अम्मी ने जवाब दिया कि आपने अच्छा किया, लेकिन सवाल ये है कि रात हम उनको सुलाएंगे कहाँ। वालिद ने कहा, मंजूर बच्चों वाले कमरे में सो जाएगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना मैं उसके लिए रात को सोने का इंतजाम छत पर कर देता। वालदा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गईं, क्योंकि वो वालिद से ज्यादा बहसा तकरार नहीं करती थीं। मंजूर दिन में कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और शाम को वापस आता। वो कभी खाली हाथ नहीं आता। हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, जैसे अंडे, ब्रेड वगैरह। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता, दोपहर का खाना अपने कारपेंटर की दुकान पर खाता, और शाम का खाना भी कभी बाहर से खा लेता। अगर कभी वो जब जल्दी आ जाता तो वालिद इसरार करके अपने साथ बिठा लेते। सब बच्चे उसे चचा कहकर बुलाते, क्योंकि वालिद कहते थे कि वो मुझे सगे भाई की तरह अजीज है और बुरे वक्तों में मेरा साथ दिया था। वालिद की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन मंजूर चचा के आने से हालात में कुछ बेहतरी आ गई थी। राशन जब भी खत्म होने को आता, मंजूर चचा अपनी जेब से राशन ले आते, और कभी तेल, दाल या चावल खत्म हो जाती, उन्हें पता चलता तो वो फौरन ये चीजें खरीद कर ले आते और रकम लेने से इनकार कर देते। वो हमेशा कहा करते, इस घर में रहता हूं, इतना तो मेरा हक बनता है, इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। फिर वो अम्मी से कहते, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चचा माने तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि मैं आपके काम आ सकूं। मंजूर चचा की इन बातों ने अम्मी को बहुत मुतासिर किया। वो हमसे कहा करती कि मंजूर वाकई एक नेक दिल और बेलौस इंसान है। अगर हमने उसे रहने की जगह दी तो वो भी हमारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अम्मी मजीद कहती, जो शख्स किसी तंगदस्त की जिंदगी में आसानी और आसूदगी लाए, उससे भला इंसान कौन हो सकता है। बात कुछ यूं थी कि मंजूर का अपने बड़े भाई से किसी बात पर झगड़ा हो गया, इसलिए वो अपना सामान उठाकर अब्बा के पास आ गया। वो अब दोबारा भाई के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। मंजूर अपनी कमाई में से आधी रकम हमारे घरेलू अखराजात में शामिल करने लगा, जिसके बायस हमारा गुजारा बेहतर हो गया और माली लिहाज से वालदैन को भी कुछ सहूलत मिलने लगी। हम 4 बहन भाई थे। ये बचपन की नादानियों का वक्त था और मंजूर चचा मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब वो पानी लाने या कोई और काम करने को कहते तो मैं फौरन दौड़कर वो काम कर देती, क्योंकि बच्चों को खाने पीने का बहुत शौक होता है और हम मंजूर चचा की सखावत से बहुत खुश रहते थे। वो तकरीबन रोजाना हमारे लिए ऐसी चीज लाते जो बच्चों को पसंद आती थी। वालदैन को भी इस पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो उन्हें अपने घर का एक फर्द समझने लगे थे। वालदैन एक कमरे में सोते थे और हम सब बच्चे दूसरे कमरे में फर्श पर सो जाते थे। एक चारपाई थी जो मंजूर चचा को मिल जाती थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन मैं ये रूदाद इसके लिए इस बयान कर रही हूँ ताकि वो वालिदैन जो बहुत जल्द गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, वो मेरी जिंदगी से सबक हासिल कर सकें। ये हकीकत है कि कोई भी दुनिया में किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। वैसे भी हमारी आंखें भी वहीं खोलते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके यकीन कर बैठते हैं। बच्चे दिन भर थक कर सो जाते हैं और हम भी फर्श पर लाइन से चटाई बिछाकर बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के काम भी करती थी। इसकी वजह से थक जाती और रात को ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश ना रहता। चौथी जमात की बच्ची को भला किस बात का होश होता है?
اسی لیے جب میرے بہن بھائی سو جاتے یہ نام نہاد چچا مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی تھی۔ اگر کبھی جاگ جاتی تو وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے کر کہتا کہ اس بات کو کسی کو نہ بتانا۔ اگرچہ وہ نہ بھی کہتا تو تب بھی میں نے کسی کو کیا بتانا، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ وہ اب بھی اپنی وہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ باتیں کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ جس چارپائی پر منظور سوتا اس کے آنے سے پہلے یہ میری ہوتی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر پیچھے گدے بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی اور دل میں غصہ کرتی کہ یہ بدبخت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ منظورہ روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا، اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب مجھے اپنی چارپائی پر لیٹ کر بہت سکون آتا تھا۔ مجھے یہ کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑ رہی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ منظورہ نے ابا کو تجویز پیش کی، اگر آپ برا نہ مانے تو اس 4 دیواری پر چھت ڈلوا دوں۔ کارپینٹر تو میرا استاد ہے، کھڑکیاں اور دروازے بہت کم پیسہ میں بن جائیں گے اور میں مزدوری خود کر لوں گا۔ اس تجویز پر والدین خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک اضافی کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے اس میں کیا برا ہے۔ بس پھر بسم اللہ کرتے ہی کام شروع ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ منظور نے ہمارے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بنوا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے کے ساتھ جڑ جائے۔ والد نے نئے کمرے میں چارپائی ڈال کر یہ کمرہ منظور کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتیں اور منظور اپنے کمرے میں، مگر درمیان میں دروازہ آسانی سے کھل جاتا۔ اس لیے جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھے بھی کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ میں اسے کہتی، چچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ وہ مجھے یہ کہتا، ابا تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو کیونکہ تم لوگ ہر روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہو، اور جب کبھی میں فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اسے غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ ایک معمولی سی دھمکی تھی، لیکن میں ڈر جایا کرتی کیونکہ اس نے مجھے چھوٹی عمر سے ہی دبکا لیا تھا، تو میں اس سے بہت ڈرتی تھی۔ یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معاملات سے نہیں ہٹا۔ ادھر میرے والدین اس کے لیے فکر مند رہنے لگے کہ کب تک منظور کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ والدین نے اس کے لیے شریک حیات تلاش کرنی شروع کر دی۔ بالآخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ دیا اور وہاں منظور کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں مگن رہا، خوب مزے لوٹے اس نے۔ لیکن جب اس کا بیوی سے دل تھوڑا بھرا تو پھر وہی پرانی روش دوبارہ شروع ہو گئی۔ جب اس کی بیوی مائکے جاتی تو ہمارے کمرے میں گھس آتا۔ جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، ایسے وہ شخص بڑے مزے لے لے کر مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی اور کڑتی رہتی۔ والدہ نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان شرم والی بات تھی۔ میں اس وجہ سے بھی ابا سے ڈرتی تھی کہ جانے وہ حقیقت جان کر اس کے ساتھ کیا کر گزریں گے۔ نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں امی کو بتا دیتی۔ اگر منظور سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی ڈراونی دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر اس کا بہت روب تھا اور میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے کہا، میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ دکان بنانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی کر کے اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور کچھ اپنی جمع پونجی اسے دے کر دکان کھلوا دی۔ وہ چند ماہ میں سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا اور میں گناہوں کی الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا خیال کہیں اور ہوتا اور کام کہیں۔ عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ سہیلیاں میری حالت دیکھ کر سمجھتی تھیں کہ مجھ کو کسی سے محبت ہے اور میں اسی خیال میں کھوئی رہتی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ مجھے اپنی اس داغدار زندگی کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کرتا گیا۔ بے امتحان میں بھی اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص تو جا چکا تھا اور میری سنہری عمر بھی جا چکی تھی،
مگر دل کی خلش تھی، وہ بھی ختم نہ ہوتی۔ اس کے بعد جتنے بھی حادثے میری زندگی میں ہوئے، اس شخص کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس حد تک کمتری میں گرفتار ہوئی کہ ہر وقت کھوئی ہوئی رہنے لگی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا۔ اس گندے انسان کو کیسے موت کے گھاٹ اتاروں؟ حالانکہ یہ کام میرے بس کا نہیں تھا۔ میں دعا کرتی کہ خدا کرے یہ بھیڑیا کہیں چلا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا یہ ڈوب کر مر جائے۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دن میں نے سکھ کا سانس لیا، سکون بھی ملا۔ میں اپنے کزن کیسر کو بہت چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ کچھ عرصے تک بس چپکی چپکی اس کی پرستش کرتی رہی، اور میری بد نصیبی دیکھیں جب وہ خود مدینہ بن گیا، پر میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر قیصر مجھے پسند کرتا تھا، اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جبکہ والدین نے ہاں کہہ دی تو ایک روز قیصر نے مجھ سے بات کی اور میری رضامندی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک مخصوص موقع پر مجھے کہا کہ دیکھو کومل، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مگر ایک بات ان کو سچ بتانی ہوگی کہ تمہارا ماضی میں کسی سے چکر تو نہیں رہا، اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے خواب پل بھر میں چکناچور ہو گئے۔ بھلا میں قیصر کو یہ کیسے بتاتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکی ہوں اور اب ان کے قابل نہیں رہی؟ اب پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی؟ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہی کہنا پڑا، میرا خیال چھوڑ دو قیصر، تم مجھے اچھے لگتے ہو، مگر شادی کے نقطہ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں کسی اور سے پیار ہوں، اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے قیصر مہینوں بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی سہی، مگر مجھ پر بچپن میں ظلم ہوا، اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جو عقل مند ہیں بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی ہیں، اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی۔ میں نے اپنی جنت دیکھ کر ٹھکرا دی، کیونکہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے کبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ مجھے پچھتاوا رہے گا، میں نے غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی؟ اس لمبے عرصے کے دوران میں قیصر کا مزاج بہت اچھے سے بھانپ چکی تھی۔ بالفرض اگر میں اپنی مجبوری کی داستان اپنے اوپر ظلم کی سنا بھی دیتی تو وہ مجھ پر یقین نہ کرتا۔ مجھے معافی مل جاتی اگر وہ معاف کر بھی دیتا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اوپر سے معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے، مگر اس کے دل میں جو شک و شبہ اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی نصیب اچھی کرے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔